انہوں نے ڈائریکٹلی دھمکی دی ہے کہ اگر NSC کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو میں سرکاری ملازمین اور پولیس کو ساتھ لے کر پنجاب نئی گل ہے، کون سی نئی بات ہے؟ گنڈا پور صاحب یہی کر سکتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ چونکہ خطرے میں ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہے، ان کے پارٹی کے لوگ جا کے بانی کو بتا کے آتے ہیں وہ کرپٹ آدمی۔ اور ہاں، ایک امپورٹنٹ بات یاد آئی، میں نے کل میڈیا پہ کچھ ہمارے بہت شدید ترین تجزیہ کار جو ہے ان کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے کہ کسی اور پارٹی نے ایسی کمیٹی نہیں بنائی، یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ کمیٹی کھیل رہی ہے۔ دو سوالات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی کی انٹرنل کمیٹی سرکاری وسائل کے غبن کا تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ انٹرنل کمیٹیاں پارٹیوں کی سرکاری پیسے کا آڈٹ نہیں کر سکتی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یا یہ نیب کر سکتا ہے یا یہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے، لیکن نیب اور وہ آپ کو معلوم ہے احتساب کمیشن بھی بنایا تھا عمران خان نے بڑے شوق سے، پر اس کو خود ہی تالا بھی لگا دیا تھا۔ اور اسی طرح جو ان کے اوپر کبھی ایک دفعہ سوال اٹھے، یہ تو پارٹی فنڈ بھی کھانے کے مجرم ہیں، ان کو تو پیسے ملنے چاہیے، پاوے وہ خیرات کے پیسے ہوں، بے شک وہ پارٹی فنڈ کے پیسے ہوں، میں نے تو بتایا گلوز کے پیسے بھی کھا گئے، اگلے مساجد کے نام پہ بھی پیسے کھا گئے، اور کوئی بندہ ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یوٹیوب پر بیٹھیں گے، وہ کہیں گے واہ 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 بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، ان کے سب سے پہلے ان کے اپنے وزیر نے کہا کہ گنڈا پور چور ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب جا کے وہ بتا کے آتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ کچھ اور سٹوریاں سنا رہے ہیں، اسد کیسر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جو انٹرویو گنڈا پور نے دیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اسد کیسر کو بھی اور میرا خیال ہے 2-3 اور لوگ ہیں، شہرام کو بھی اور ان کو بھی تو ٹکٹ ہی نہیں دینا تھا، اور اب بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملنا۔ وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، تو لگے رہو بھائی، جواب دیتے رہو ایک دوسرے کو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون مانگے گا اور ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون لے گا؟ میں وفاقی حکومت سے جو ہے وہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی 600 ارب روپیہ میں نے پوچھا تھا کہ جو ان کو امن و امان کے حوالے سے دیا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ CCD آج تک نہیں بنا خیبر پختونخوا کے اندر، پولیس آج تک اکوپ نہیں ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کا جواب ان سے کون لے گا؟ ضرور NFC ایوارڈ کے لیے یہ ایک تو دھمکیاں مت دیں، ان کی دھمکیوں سے ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کئی دفعہ جو 2-3 دفعہ خوار ہو چکے ہیں دھمکیاں دے کے۔ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ NFC کا جب بھی اجلاس بلائے گی، میرا خیال ہے کہ ان سے ان کے مطالبوں سے پہلے ان سے جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں اس کا جواب مانگنا چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے جو ہے یہ لمبے چوڑے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کی کہیں پر بھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے۔ کینال کا ایشو بڑا اس وقت کل کی ساری تقریر بلاول صاحب کی کینال کے ایشو کے اوپر تھی، اور جس میں تاثر یہ ملا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے ہے، جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے بالکل خاموشی اس حوالے سے ساتھ رکھی ہے۔ لیکن ایسا ایک پروجیکٹ جس کے حوالے سے بیاس اور ساتلج کو انڈیا نے بند کر کے چولستان کو پانی دیا، لیکن اس کا صرف پچھلے 30 سالوں میں 1% فائدہ ہوا ہے، کیوں ایک ناکام تجربے کو ہماری حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے کہ چولستان اور راجستھان کی دونوں کی باؤنڈری سیم ہے، تو ایسا تجربہ کیوں کرنے جا رہی ہے؟ جسے نہیں ایسا نہیں ہے، اب تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا والا جو حصہ ہے نا انہوں نے اپنے آباد کر لیا آپ کی اطلاع کے لیے، اور اپنا حصہ وہاں پر وہ گرین کر چکے ہیں اپنا والا حصہ۔ سو پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ہمارا جو پانی ہے اس کے ذریعے ہم اس پانی کو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں، کس طرح ڈویژن کرتے ہیں، اور یہ سیلاب کے دنوں کے اندر جو پانی ضائع ہوتا ہے یہ اس کو مینیج کرنے کی بات ہے۔ میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا یہ ہوا نہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں، اور لیکن ہم اس کو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت گولہ باری کا کبھی کبھار، ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے، سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے،
ایکچولی ان کو صرف اس کے اوپر سیاست کرنی ہے اور صرف کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جو پہلے خشک سالی کا شکار، جس کے لیے جو ہے وہ الٹیمیٹمز آ رہے ہیں، جس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے صوبے اور خاص طور پر سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف دہ بات ہے. پاکستان سب صوبوں کو مل کے پاکستان ہے اور سب کی جو ہے وہ جو بہت بڑا ریلیف، جو بہت بڑی خوشخبری جس کا انتظار پاکستان کی قوم بہت مہینوں سے کر رہی تھی، وہ آپ کو سننے کو ملی جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا. جو کمرشل اور صنعتی شعبہ ہے اس کے لیے علیحدہ اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے علیحدہ. اور یہ ایک اتنا بڑا ریلیف ہے کہ آنے والی گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ گرمی میں چونکہ بجلی کا بل زیادہ بڑھ جاتا ہے، بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے جو گھریلو صارفین ہوں یا ایون صنعتی جو ہمارا شعبہ ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، لوگوں کا بجٹ افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ٹائم کے اوپر بہت بڑی محنت شامل ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی اور ان کی ٹیم کی بھی. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے بس بیٹھ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ کمی کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کتنا ہوم ورک ہے، آئی پی پیز کے ساتھ کتنی میٹنگز ہیں، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کو بھی اس بات پر جو ہے وہ اگری کرنا آسان کام نہیں تھا جب ہم ان کے پروگرام کے اندر موجود ہیں. اور اللہ کرے اگلی خوشخبری جو ہے، ایک اور خوشخبری آنے والی ہے کچھ دنوں میں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ خوشخبریوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اب چلتا رہے گا. اب پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو صنعتی شعبہ ہے ہمارا، انشاءاللہ وہ بھی ترقی کرے گا. اس کو تمام لوگوں نے اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو ہمارے چیمبرز ہے، جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، اس نے اس کو سب کو ویلکم کیا ہے، سوائے چند یوٹیوبر ہیں جن کو ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے، یا ایک فساد پارٹی ہے جس کو جو ہے وہ پاکستان کا ریلیف کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. جو اپنے دور میں جنہوں نے ایسے لوگ وزیر لگائے ہوئے تھے جن کے اپنے پاور پلانٹس تھے، جن کا اپنا جو ہے وہ بجلی کی کمپنیوں سے تعلق تھا اور وہ وزیر بھی تھے، اور وہ آپ کو پتہ نا گردشی قبضے بھی کم کرنے تھے اور سب کچھ ہونا تھا، کچھ نہیں کر سکے. الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دیا ہے، میں اس کے اوپر اپنی طرف سے، چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پورے پنجاب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ جو ایک بجلی کے بلوں میں جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے اضافہ ہوا، اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. وہ گردشی قبضے ہیں، جو پیمنٹس تھیں، آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے، یہ تمام موجود تھی. اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر خوشخبریوں کا موسم ہے اور پاکستان کی عوام کو اب انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف، پاکستان کو استحکام کی طرف، اور یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف کا مقام ہے کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، آئی ایم ایف کے جو ہے وہ جا کے دفتروں کے نیچے دھرنے بھی دیے، لابیسٹ فرمز بھی ہائر کی، پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ جو ایک ٹریک پہ آ رہا ہے، جو ریلیف مل رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو، وہ نہ مل سکے. پاکستان کا پروگرام آئی ایم ایف کا ختم ہو جائے، پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح جو سری لنکا بنانے کا ان کا پروگرام اور عزم تھا وہ پورا ہو سکے. الحمدللہ وہ سری لنکا بھی نہیں بننے دیا. پرائم منسٹر صاحب کی ان کی ٹیم نے ڈیفالٹ سے بھی بچایا اس پاکستان کو. اور اب ڈیفالٹ تو الحمدللہ بہت کہیں اب دور کی کوڑی ہے، وہ الحمدللہ ہوگا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس کے فروٹس ہیں وہ لوگوں کو ملنے شروع ہوئے ہیں ہر طرح سے. اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں. پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ تمام وہ خوشخبریاں ہیں جو پاکستان کی عوام کو عید کے فوراً بعد ملی. اور عید کے دنوں میں پنجاب حکومت، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آتی ہوں آپ کے سامنے اور آ کر پنجاب حکومت نے خاص طور پر چیف منسٹر صاحبہ جو عید کے دنوں میں بھی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کام کیے، وہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہتی ہوں، جس میں کچھ نئے انیشیٹوز بھی شامل ہیں. ایک تو جو سہولت بازار ہے، رمضان سہولت بازار، اس کے اندر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے. ان تمام جو سبسیڈائز چیزیں
ان سہولت بازاروں کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ملی اور 3 ارب روپے سے زیادہ کی 3 ارب 57 کروڑ روپے کی خریداری ہوئی ہے تمام رمضان بازاروں میں. اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ رمضان سہولت بازار جو چیف منسٹر صاحبہ نے عوام کی بھلائی کے لیے ان کی ریلیف کے لیے لگائے تھے اس کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس اعتماد کا اظہار ان کا جو ہے وہاں جا کر خریداری کرنا تھا جو 3 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری ہے جو آج سے پہلے کبھی پاکستان میں کسی رمضان بازار میں کسی حکومت کے انڈر نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ قائم کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے کہ 3.5 ارب روپے کی خریداری اور 1 ارب 11 کروڑ روپے کی بچت جو ہے وہ عوام کو ان رمضان سہولت بازاروں سے ملا ہے اور یہ اوپن مارکیٹ سے یہ 31% زیادہ تھا. یہ ریلیف جو ہے اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ تھا. اس لیے جو ہمارے 36 اضلاع ہیں اس میں ماڈل بازاروں کے ساتھ ساتھ جو 28,000 فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں اس کا بھی ریکارڈ قائم کیا ہے جو گھروں پر لوگوں نے خود فون کر جو ہے وہ اپنی اشیاء اپنا سودا منگایا اور اس سے جو ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ریلیف ملا. وہ 28,000 سے زیادہ فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں وہ لوگوں نے کی اور ڈیلیوری ایپس بھی تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری پنجاب کے عوام نے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئی خوشخبری ہے اس حوالے سے چیف منسٹر صاحب نے جس کی کل منظوری دی ہے